والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار آنکھوں والا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ٹھنڈ مینوں تو نہیں پئی تانوں پئی. آنکھوں ہاں صلی اللہ. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے, ٹھیک ہے نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صلی اللہ. ٹھنڈے ہی بہ گئے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات بابرکات پہ لا انتہا درود و سلام نازل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس, مکرم, مشرف, محترم, اکرم, اقدس, اجمل, احسن, احمد صلی اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. آکھو آمین. تو ذرا ہولی آہ نہیں تو تم ایتھے آ جا, میں اتھے آ جانا. تو پڑھیا لکھیا انہوں نے پڑھانا ہے. اے جڑے چٹیاں داڑیاں نے میرے نال دے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے, پاک ہے وہ ذات سبحان جس کے قبضہ قدرت میں جہانوں کا تمام نظام ہے. وہ جسے پناہ دے تو وہ پناہ میں آ جاتا ہے, جسے پناہ نہ دے پھر اس کا کوئی ٹکانا نہیں ہے. اب یہ سوال کیا تھا تو وہ کہنے لگے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, کہ کون ہے جو پناہ دے گا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ ہی پناہ دینے والا ہے. اب پھر اللہ نے کہا کہ قل, اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے پوچھئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ, پھر تمہیں کیا کچھ جادو کر دیا گیا ہے کہ مانتے ہو اس بات کو؟ شاہ جی تسی اگے آ جاؤ, میری گال سنو. لو بھائی تسی اگے آ جاؤ, پچھلیاں صاف بنانی ہے. آ جاؤ اگے, آ جاؤ یار, آ جاؤ اگے. تسی بھی اگے آ جاؤ, پھر پچھوں کو آوے تو پھر وہ لقمہ دے گا, پھر وہ مزہ نہیں رہندا گل دا. اور اگے آ جاؤ.
لو جی بات شروع کریں، ٹائم نہیں ہے، شاہ صاحب نے بھی بیان کرنا ہے۔ چیلنج کیا کہ مانتے ہو کہ اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، تو پھر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہیں جادو کر دیا گیا ہے؟ آدمی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پہلے کیا پڑھتا ہے؟ جزاک اللہ خیر، سارے بولو۔ میں تانوں نا انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ ساڈے قاری صاحب بہت اچھا بیان کر رہے سن، میرا دل کردا تے یہی بیان کرتے رہن۔ مقصد تے سواد و نصیحت ہے نا جی، وہ ساڈا ایتھے ساڈا مستقبل نے جوان نے جڑے، میرا دل کردا تے بیان کرتے رہنا سی، سنتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی عمراں 'چ برکت پائے۔ آن والا وقت انہاں دا ہی ہے، اسی تو اپنا وقت بتا چکے، گزار چکے۔ اب کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں، اللہ مجھے پناہ نصیب فرما۔ اعوذ باللہ، اللہ مجھے پناہ نصیب فرما من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے۔ کیوں؟ یہ کیا کرتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اللہ کے متعلق وسوسہ ڈال دے گا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے متعلق وسوسہ ڈال دے گا، کبھی صحابہ کے متعلق وسوسہ ڈال دے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تینوں میں اتباع دینا، گل سنانا، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا اب دیکھیں، جب آدمی کو وسوسے بہت زیادہ تنگ کریں تو پھر کیا کرے؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے ان تام کلمات کے ساتھ جو تو نے اپنے نبی کو سکھائے، پہلے انبیاء کو سکھائے، یا اپنے متقین لوگوں میں سے کسی کو سکھائے۔ اللہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، جو کچھ بھی دنیا میں شر جس کی تخلیق کی گئی ہے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے ہر شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ پناہ مانگنا اللہ سے، کیوں؟ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ پناہ دیتا ہے، وہ پناہ دینے والا ہے۔ وہ پناہ نہ دے تو کوئی پناہ دے سکتا نہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے، ایک بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ اب جب اس کو بنایا جاتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ خانو بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ اب وہ بیٹا بڑا ہو کے تنگ کرتا ہے۔ اذان سن لی؟ سارے مانگتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ بات یاد رکھنا میں نے کہاں چھوڑی ہے، اللہ ہمیں 6 چیزوں کی خواہش ہر بندہ رکھتا ہے، 6 چیزوں کی۔ کس کی؟ کتنی چیزوں کی؟ عورت کی، بیٹے کی، کتنی ہوگی؟ 2، ٹھیک ہے جی، مال و دولت کی، 3، سواری کی، مویشی، کھیتی، یہ قرآن کہتا ہے
6 چیزوں کی خواہش ہر بندہ رکھتا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الفضۃ من الذہب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث. ہر بندہ 6 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، یہ تو مانگا. آگے توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ رب ہب لی من الصالحین. جہاں یہ مانگا تھا وہ تھوڑا سا اضافہ کر لیتا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، صحیح و سالم دے. صالحین کا مطلب ہے صحیح و سالم دے، اس کے اعضاء بھی صحیح ہوں، اس کے اجزاء بھی صحیح ہوں، اور ہو بھی نیکوکار. اب دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ طیب بیٹا عطا فرما. ہم یہ تو مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، لیکن پناہ طلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم پناہ طلب کر لیں تو پھر ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں اگر اللہ پناہ نہیں دیتا تو اس کے عجیب رنگ ہیں. ایک بچے کو اللہ پیدا کرتا ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو اپنا بچہ خوبصورت ہی نظر آتا ہے. وہ کسی بادشاہ نے کسی کو کہا، اپنے کرندے کو کہا کہ ایک خوبصورت سا بچہ پکڑ کے لے کر آؤ. وہ اپنا بچہ اس کا مٹی میں لتھڑا ہوا تھا پکڑ کے لے گیا. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا لے آئے؟ کہنے کا سب سے خوبصورت بچہ مجھے یہی لگا ہے، چونکہ اس کا بچہ تھا نا. بچے سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اب اللہ نے ایک خوبصورت بچہ بنایا، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن آنکھیں بنائی ہیں، موتی جڑ دی ہیں، لیکن نور کا کنیکشن نہیں دیا اللہ نے، تار نہیں جوڑی. آج تک پوری سائنس تلاش نہیں کر سکی کہ یہ کنیکشن ٹوٹا ہوا کہاں سے ہے. کہیں سے اللہ نے وہ تار نہیں جوڑی نا تو لائٹ نہیں آئی. آج تک سائنس تلاش نہیں کر سکی. اگر تو نے یہ مانگا ہوتا کہ رب ہب لی من الصالحین، تو یہ جملہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا. اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی. اب آپ دیکھیں بچہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ تعالی نے بنایا، زبان لگا دی، بچہ گونگا ہے، بولتا نہیں. وہ کون سی تار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی توڑ دی ہے، جوڑی نہیں. جز ہے، زبان ہے، بول نہیں سکتا. اور کوئی کنیکشن تو ہے نا جو اللہ نے جوڑا نہیں. اگر ہم یہ مانگتے رب ہب لی من الصالحین، یہ مطالبہ کرتے، اللہ سے یہ مانگتے رہتے، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا. یہ ہے کہ آج تک سائنس اس کنیکشن کو تلاش نہیں کر سکی کہ ٹوٹا کہاں سے ہے. اور میرے بھائیوں، گھر سے نکلے، پریشانی آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں. فرمایا اعوذ بکلمۃ اللہ التامات، پہلے میں نے اور پڑھی تھی، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین. آتی ہیں آپ کو؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، بابا جی ہمیں کو عمل سکھا دیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری خلوت، جب نوجوان کی نکاح ہوتا ہے اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے، اس وقت کا طریقہ بھی سکھایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیری خلوت کی زندگی، تو نے اپنی پہلے دن کی ابتدا کس طرح کرنی ہے، وہاں بھی سکھایا کہ اعوذ باللہ
اللہ ہم خلوت کی زندگی شروع کرنے والے ہیں، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اور جو تو ہمیں بچہ عطا فرمائے گا وہ بھی تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ آتی ہے آپ کو دعا؟ پتہ ہے آپ کو؟ سوچے نا ذرا، ہم واز آپ کو کرتے رہتے ہیں، واز آپ کو کرتے رہتے ہیں، تھانوں بھی او مولوی پسند ہوتا ہے جڑا سوا سپارہ شعر پڑھے، تسی انہوں سدیو سو، واز بڑی سریلی سو تو نور جہاں سد لیا کرو۔ خدا کے بندو اپنی اصلاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، غور کریں، آپ کی زندگی کی ابتدا جب ہوتی ہے، پہلا ٹائم، پہلی رات، پہلا وقت، اس وقت کے لیے بھی سکھایا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ جو بچی بچہ تو ہمیں عطا فرمائے گا وہ بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آتی ہے دعا آپ کو؟ شعر سنیا کرو، شعر ڈولی چاٹ دیں، ہرنے ماریاں کوکا بابلا بنو لے چلے، سبحان اللہ، یہ دے تو اڈی حالت ہے۔ اور ہم نے، میں صاف بات کروں گا، میں ایک جگہ پر بیان کر رہا، کچھ لوگ مجھے کہنے جی تسی جی بڑی سخت بات کیتی ہے، میں نے سخت نہ کرے تو کیا کریں؟ کیسے سخت بات نہ کریں؟ ہمارے اہل حدیثوں کا منشور کچھ اور تھا، ہم کسی اور راستے پہ چل نکلے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنا پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ فرمایا اب ماں کیا کرے؟ عبادت کی پابندی کرے۔ دیکھیں عورت جب پریگننٹ ہو جاتی ہے، اللہ کا نظام دیکھیں نا، وہ سارا سسٹم اس کا بند ہو جاتا ہے جس میں نماز معاف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں؟ اس بات کو سمجھیں۔ اب اس کھیتی کو اللہ نے پھلدار کیا ہے، اور کھیتی کو جب زمیندار پھل لگاتا ہے وہ انگوریاں نکالتی ہیں، پھر کھاد بھی دیتا ہے، پھر پانی بھی دیتا ہے، پھر اس کا خیال بھی کرتا ہے نا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اس میں بیج ڈالا، پھلدار ہو گئی، اب اس کی روحانی غذا کیا ہے؟ نفل و نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، چونکہ یہ جو بچہ آنے والا ہے دنیا میں، اس کے اوپر پورا دین کا اثر ہوگا۔ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ضروریات تھیں کہ مینسز آتے تھے بند کر دیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ توجہ کرے اللہ کی عبادت کی طرف، یہ اس کی روحانی کھاد ہے اس بچے کی، یہ جو فصل پیدا ہونے والی ہے، پروان چڑھنے والی ہے، اس کے لیے روحانی کھاد کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کرے؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے عورتوں کو سورۃ یوسف پڑھا کرو۔ اکثر ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے، لوگ ہمارے پاس آتے سے یہ سمجھ کے دم کروانے کے لیے، ہمارے گھر میں آتے، ہماری والدہ کہتی جاؤ سورۃ یوسف پڑھا کرو، سورۃ مریم پڑھا کرو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ یہ کھاد ہے روحانی، یہ تو ہم دیتے ہی نہیں۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، فون پہ گانے سن رہی ہے، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ایسا زہر فصل میں دیں گے جو فصل کو برباد کر دے۔ آپ گاؤں کے لوگ ہیں، میری بات کو سمجھیں، جن جانوروں کو ٹیکا لگا کے دودھ دیتے ہیں نا، کل میرے پاس کوئی زمیندار آئے ہوئے تھے سیالکوٹ سے، کہنے لگے شاہ جی مر جائے تو انہوں ایک گرجا بھی نہیں کھاندیاں، اس ٹیکے کا اتنا گھٹیا اثر ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں جب ایک ماں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھے گی، عذر اس کا کوئی نہیں، اللہ نے تمام علائشیں اس کی دور کر دی، جو عام حالات میں ہوتی تھیں، اس کے ایام آتے تھے بند کر دیے، کوئی عذر نہیں اس کا باقی۔ سردیوں کا موسم ہے، روزے رکھے نفلی، قرآن کی تلاوت کرے، تہجد پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے بچہ قرآن کا حافظ پیدا ہوگا۔ گانے سنیں گی، نیٹ کے ساتھ مشغول رہے گی، پھر ایسا ہی پیدا ہوگا کہ گالیاں نکالے گا ان کو۔ کیوں؟ جس روحانی غذا کی اس پودے کو ضرورت تھی وہ دی نہیں، اللہ کی پناہ مانگی نہیں، اللہ کی پناہ میں آیا نہیں، مولوی وہ بلایا جو جناب کانتے ہتھلا کے سبز پارا شعر پڑھے۔ وہ یہ خرابی پیدا ہوگی ہمارے معاشرے میں۔ مولوی پیسے لیتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں،
ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں. میں نے آپ اتنے بندے میں نے ایک جگہ جنازہ پڑھایا، بات کی تو ایک وکیل کہنے لگا مولوی تو کو بڑا پھٹے ہے. یہ اس کو وکیل نے مجھے بتایا، کہنے لگا میں نے جب یوں کر کے دیکھا تو تسی اگے کھلوتے تھے. میں کہا پتر تو مینوں پوچھدا اوتھے جنازے تے میں تینوں بلا کے آکھنا جی سنا دعا جنازے دی. تو تے میں نے تجھے بلا کے کہنا تھا. اگر تو مجھے چھیڑتا، کوئی بات کرتا، میں نے پورے مجمع میں تجھے بلا کے کہنا سنا جنازے دی دعا. کہ اللہ میں اتھے ہی تھپ کرتا تھا. میں کہا یہ میرے واسطہ مولوی نہیں. خدا کے بندو تربیت کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھایا کرتے تھے. بہترین یہ جو ہے نا ہمارے علماء بیان کرتے ہیں حکمت، جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لو، جہاں سے تو ملتی نہیں. یہ اہل علم سے ملے گی، اور اہل علم ان اہل علم سے ملے گی جو متقی ہوں گے. یہ بھی یاد رکھنا، اس عالم سے ملے گی جو عالم کیا ہوگا؟ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اس سے ملے گی حکمت. کیوں؟ یؤتی الحکمت من یشاء. وہ یہ گری پڑی چیز نہیں ہے کہ جہاں سے ملے اٹھا لو. گویے سے حکمت لے لیں، جا کے گانے والے سے لے لیں. اس عالم سے حکمت ملے گی جو عالم متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. یاد رکھنا، دوسرا عالم کے پاس نہیں ہے، حکمت ہے نہیں. اور حکمت ہے کیا؟ من یرد اللہ بہ خیرا، آگے کیا ہے جی؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہ ہے حکمت. ہم پتہ نہیں کس کو حکمت سمجھتے ہیں. ہر ایرے کہہ رہے نتھو خیرے سے جی حکمت لے لو، جہاں پڑی ہوئی ہے لے لو، جہاں نہیں ہے. خدا کے بندو سوچو، آپ کے پاس سعید عثمان شاہ صاحب ہیں، اللہ کے لیے وقت نکالو. سیکھو آکھے کہ پہلے دن خلوت کی زندگی کو شروع کیسے کرنا ہے، دعا کیا ہے. اور پریگننٹ ہو جائے، اللہ تعالی نے تمام مسائشوں سے اس کو چھٹی دے دی ہے. اب نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت. عذر کوئی نہیں ہے اس کے پاس کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ہے کوئی عذر؟ کوئی عذر نہیں. اس کو اللہ نے پاک صاف کر دیا ہے کہ اس کی کوکھ میں بچہ پرورش پا رہا ہے. اس زمین، ہم زمین کی حفاظت کرتے ہیں جس میں فصل بوتے ہیں. یہ اللہ کی زمین ہے، یہ بھی اللہ کی زمین ہے، یہ بھی اللہ کی زمین ہے. اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے کہ جا تجھے تمام ملائشوں سے پاک کیا، اب تو ذکر کرتی رہے تاکہ جو پھل دنیا میں بہترین پھل آئے. ہماری عورتوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. ہم نے MBBS کرا دیا، قرآن نہیں آتا، دین نہیں آتا، تربیت نہیں ہے ان کی. ہماری مائیں جو تھیں 8-8 10-10 بیٹے اللہ انہیں دیتا تھا، اور دین والی تھیں. رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، شرط لگی ہوئی ہوتی تھی گھروں میں کتنے قرآن ختم کیے ہیں رمضان میں. آج آپ گلی سے گزرے، کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی. افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے. کڑیاں بھی یونیورسٹی جانا چاہیے، کالج جانا چاہیے. اور قرآن کس نے پڑھنا ہے یہ تو ہمیں بتلاؤ نا. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں نفل و نوافل نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، وہ گھر قبرستان سے بدتر ہے. کیا لیے بیٹھے ہو؟ کیا بات سنتے ہو؟ جب ہم اپنی اصلاح ہی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی پناہ ہی نہیں مانگتے. ہم اب وہ بچہ دنیا میں آ گیا تو پھر اس کے لیے بتا دیا دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو، اسے گھٹی دو، اس کا عقیقہ کرو. یہ بتا دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی پہلا تے اللہ تعالیٰ عقیقہ کر دے ہی نہیں. یہ عقیقہ کر دی کہ بندہ مینوں کہنے لگا شاہ جی ویڑا کر لیے. میں کہا کیوں؟ 5-6 ہو گئے. تو میں کہا تم کرکٹ ٹیم ضرور بنانی ہے. نہیں انہوں کرکٹ ٹیم دا ویڑا کرنا ہی، ویڑا تو ہے ہی نہیں. ہر بچے کے لیے 2 جانیں ہیں، وہ 2. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی. اب دیکھیں ہم واش روم میں جاتے ہیں تو کیا دعا ہے؟
چلو الحمدللہ 2-3 بندے دے بولے نے اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی، دیکھیں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں نے اب کپڑے اتارنے ہیں، وہاں بیٹھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پناہ مانگو، وہاں جن شیطان بھی ہوتے ہیں اور جننیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کی پناہ مانگی نا، کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث خبائث. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں جب واش روم میں جائیں تو کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ بایاں. کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے کسی درس میں یہاں بیان کیا تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے. باہر نکلیں گے تو کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں. اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے اگر خدا نخواستہ بایاں پاؤں اندر رکھے، اس وقت اس کی موت واقع ہو جائے تو باہر گرے گا. کہاں گرے گا؟ واش روم کے اندر نہیں گرے گا. یہ حکمت ہے اس میں. اور اگر دایاں پاؤں باہر نکالے گا پھر موت واقع ہو جائے تو باہر گرے گا. دعا پڑھ کے جائے گا، اللہ واش روم میں موت نہیں دے گا. وہ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. بیان میں نے کچھ اور کرنا تھا، وہ بات کسی اور طرف نکل گئی ہے، لیکن یہ بھی بہتر ہے. کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر موت واقعہ داخل ہوتے ہوئے ہوگی تو کہاں گرے گا، اور نکلتے ہوئے موت واقعہ ہوگی تو کہاں گرے گا؟ باہر گرے گا. اور اندر موت نہیں واقعہ ہوگی جو بندہ دعا پڑھ کے جائے گا. کیوں؟ وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ اور جو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اللہ پھر اسے رسوائی سے بچا لیا کرتا ہے. تو آگے بڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا، اب ہر گھر میں ایک بڑی تکلیف ہے. بڑے بندے آتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے متقی پرہیزگار، بھی جادو ہو گیا ہے. جی کیا ہو گیا ہے؟ کی ہو گیا؟ اب دیکھیں ہر گھر میں بے برکتی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں؟ اسی دعا پر غور کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث. اب ہر گھر کے اندر کی پیمپر کہتے ہیں کہ بیمپر کہتے ہیں؟ پیمپر. ہر بچے کو پیمپر لگا ہوا ہے، وہ گندگی لیے ہر کمرے میں گھوم رہا ہے. بات سمجھیں، گندگی لیے ہر کمرے میں. اور ماں اتنی تھکی ہوئی ہے بیچاری کہ پیمپر بدلتی ہے تو جناب بیڈ کے نیچے رکھ دیتی ہے اللہ کی مہربانی سے. اب کیوں ہوتا ہے یہ؟ جادو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں شیطان نہیں وہاں پھیرا ڈالیں گے تو کون ڈالے گا؟ رحمان کا پھیرا ہوگا. یہ خرابی تو ہر گھر میں خود ہماری پیدا کرتا ہے. 3 4 بچے ہیں، گندگی لیے ہر کمرے میں، کچن میں، ہر جگہ میں گھوم رہے ہیں. تو شیطان تو گندگی کو پسند کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی وہ بھی بتا دیتے ہیں. آپ سرکار تے کوئی جادو نہیں ہویا. یہ بھی سن لو، سنو نا. ہن تساں سوال کی تساں مناظرہ کرنا کہ سوال دا جواب لینا ہے، پھر سوال دا جواب لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید نے جادو کیا؟ پہلے حدیث کو سمجھو تو صحیح نا. آپ نے سوال کیا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے پتہ ہی نہیں لگا میں کی کر رہے ہیں. وہ نبی نے، ایک اس طرح ہو سکتا ہے نبی کو پتہ ہی نہ چلے 6 مہینے میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کیسے ہو؟ پہلے نبی ہیں، نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کا محافظ ہوں، اور نبی کو پتہ ہی نہ ہو میں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا؟ یہ مولوی بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے قبل از وقت آ کے بتلایا تھا کہ لبید نے جادو کیا ہے، فلان جگہ پر ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو نکلوا کے پھر دفن کر دیا. اے اللہ لبید اساں دفن کیتے انہوں آج جو کرنا سو کر لے. کچھ نہیں ہوا نبی علیہ السلام کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہو جائے 6 مہینے پتہ ہی نہ چلے؟ وہی آ رہی ہے، نہ صبح کا پتہ ہے نہ شام کا پتہ ہے. مولوی بیان کرتے جو کھایا اس کا پتہ نہیں ہے، بات کیا اس کا پتہ نہیں ہے. 6 مہینے کی نمازیں وہ کہاں چلی گئی ہیں؟
حدیث کے مفہوم کو سمجھیں، ہم کو جاہل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے اعتراض کیا، بات سمجھیں کہ 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ اب 6 مہینے کی نمازیں کہاں گئیں جی؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں چلا اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا ہے۔ ایک گھر میں گئے ہیں، دوسرے گھر کا پتہ نہیں چلا، اس بیوی سے کیا بات کیا، اس بیوی سے کیا بات کی ہے۔ نبی ہیں میں، تسی نہیں۔ اب نظام ہی بگڑ جائے گا سارا نبوت کا۔ نبوت کا مقام بہت اعلیٰ۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک، پیچھے دیکھیں نا، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، آپ تبلیغ کیجئے ڈٹ کے، ما انزل، جو اتارا اللہ نے، الیک، آپ کی طرف۔ آگے کیا ہے جی؟ بولو کو حافظ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو پھر گویا آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ آپ کا کام ہے ڈٹ کے تبلیغ کرنا، تو میں کیا کروں گا؟ واللہ یعصمک، واللہ یعصمک، آپ کا کام ہے میرا کام کرنا، میرا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا۔ یہ بالکل غلط مفہوم حدیث کا لوگوں نے بیان کیا اور کم علمی کی وجہ سے بیان کیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام 6 مہینے پتہ ہی نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھایا جی کوئی پتہ نہیں، کس گھر میں گیا، یہ بیان کرتے ہیں مولوی، کس گھر میں گئے جی کوئی، نبی علیہ السلام ہے میں تو نہیں، کو اج دا للو پنجو پیر نہیں کہ جدے دے جادو ہو جائے۔ آپ نے اس کو نکلوا کے دوبارہ وہیں دفن کروایا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں دفن کروایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے دفن کروایا کہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ اور قبل از وقت جبریل نے آ کے کہا تھا، پھر بات وہی آ گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھوں گا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے اپنی پناہ نصیب فرما، اور جس کو اللہ پناہ نصیب فرمائے اور ہوں بھی محمد الرسول اللہ، ان پر لبید غالب آ جائے۔ کو بات کرنے کی آپ نبی علیہ السلام ہیں، پنڈلی ٹوٹ جائے جن کی تھوک میں اتنی شفا ہے، لگائے تو بندہ صحتیاب ہو جائے، زہر ہو جائے شفا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مریض آئے، اس کے سینے پر ہاتھ مارے، اس کے اندر سے ایسا جانور نکل کے بھاگے، وہ نبی علیہ السلام ہے، جادو لبیر جادو کرے گا؟ لوگوں نے حدیث کا مفہوم نہیں صحیح بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دفن کروایا، اور حضرت عائشہ نے کہا، آپ نے فرمایا میں کرا دیتا دفن لبید نو کو وہ بوٹے پوٹ لے جو ہوندا سو کر لے۔ نبی علیہ السلام ہے کو مذاق سمجھ لیا آپ نے؟ آپ کی نمازیں کہاں گئی 6 مہینے کی؟ دے مجھے جواب، کہاں گئی نمازیں؟ کہتے جی پتہ ہی نہیں لگا اس بیوی دے گھر گئے نے کہ اس بیوی دے گھر گئے نے۔ میں سخت غصہ مجھے آتا ہے، یہ علم ہے؟ مقام دیکھیں، ذات دیکھیں، شخصیت دیکھیں، ہستی دیکھیں، کون سی ہستی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ کہتا ہے بلغ، تبلیغ کیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو میں نے اتارا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ من الناس کہا ہے، ساری کائنات کے انسانوں سے بچانا میرا کام ہے، اللہ کہتا ہے۔ کوئی جادو نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے پہلے علاج اتار دیا تھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، بعد میں نہیں اترا، پہلے اتارا ہے، پہلے جبریل نے آ کے بتلایا ہے۔ پھر جاؤ حدیث نکالو، ترجمہ پڑھو پوری طرح، حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں۔ اے ہوئی تے میں رونا، سر تے ہاتھ رکھ لے ڈولی چڑھ دیا، ہیر نے ماریا، سبحان اللہ۔ مولوی تے سدیا جی اگلی بار سدے جو 5 تار ساڈے کو مل لیں، جو آپ کوئی تربیت کرے اس کو تو آپ کھانا پوچھ کے راضی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں۔ یہ قطعاً نبی علیہ السلام کوئی جادو نہیں ہو، علماء بیٹھے ہوئے، ان میں سے بھی جس نے بات کرنی ہے میں حاضر ہوں، ابھی حاضر ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں اپنا مضمون، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ قطعاً نبی علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا، اپنا عقیدہ درست کرے۔ جبریل نے پہلے آگے بتا دیا، اس نے کام شروع کیا ہے، اللہ کا اعلان ہے میں بچاؤں گا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو۔ اے تو پھر مذاق ہو گیا، نبی علیہ السلام تے جادو ہو گیا، تو نبی علیہ السلام 6 مہینے پتہ ہی نہیں لگے، تو نبی علیہ السلام مذاق ہو گیا نا۔ پھر آپ سوچے تو صحیح نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ ہے ان چیزوں سے، بہت بلند ہے ان چیزوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہاں ختم ہوتا ہے جہاں اللہ کی الوہیت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ آپ جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں،
آپ پر جادو نہیں ہوا، جادو کیا گیا، ہوا نہیں۔ کرنے والے نے کسر نہیں چھوڑی، بچانے والے نے بچا کے دکھا دیا، یہ ہے میرا محمد صلی اللہ، اور ایسے بچایا۔ اب چھوڑیں بات، دوسری طرف نکل گئی ہے۔ اب کیسے بچایا؟ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا نا، تو جب اب سنادید قریش، سنادید کہندے نے بڑے بڑے پھنے ہاں چودھریاں نو، گنڈے قسم دے چودھری، بدماش قسم دے چودھری، لچے قسم دے چودھری جو آج کل عام معاشرے میں ہیں، سنادید انہیں کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کہ تھڑا مار کے بیٹھے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا ہے میرے محمد صلی اللہ، سنو پھر ہون شاہ جی 5 منٹ دے دیو بنو، اے میرے محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا مٹی پھڑنا ہاتھ وچ، تے فرمایا اے وڈے وڈے گنڈے چودھری مکے دے انہاں دے سراں وچ پا کے نکل جا، تو پاندا جائیں میں محمد نو تینوں بچاندا جاؤں گا۔ اللہ نے ایسی نیندر تاری کی تھی نا، سارے دے سراں وچ مٹی پا کے نبی علیہ السلام چلے گئے۔ بعد ہوش آئی، جن سے پوچھا محمد کتنے نے صلی اللہ، فرمایا تواڈے کولوں تے لنگ کے گئے نے۔ اللہ تو ایسے بچاتا ہے نبی علیہ السلام کو، جادو کیسے کو کرے گا؟ غار کے اوپر پہنچ گئے اور کیا کہا؟ لا تحزن، کیا کہا؟ لا ان اللہ معنا، لا تحزن، مت سمجھے جادو ہو گیا ہے کو، خالہ جی دا کہا رہے لا تحزن، فرمایا حضور انج کر کے ویکھنا تے انہاں نوں سی نظر آ جائیں گے۔ فرمایا ویکھن کے کنو، اللہ نے کیا نہیں واللہ یعصمک، میں بچان والا، انہاں دی کی جرت ہے ویکھن؟ یہی تو اللہ ہے۔ آگے نے نبی علیہ السلام موجود نے، انیا کر کے رکھ دیندا ہے اللہ۔ ذات تو دیکھیں نا، نبی کی ذات ہے صلی اللہ، جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائیں، جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی بچھڑ جائے اپنے لشکر سے، اور جناب درندوں کا جنگل ہو، شیر آئے، وہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، اور شیر جناب ساری رات پیرا دے، ساری رات۔ جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر نبی کریم آکھو صلی اللہ، آج درود ہی پڑھ جاؤ، ہاں وہابیاں نہیں مسیتی، تسی سانو آندے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اے غلامان محمد دا لشکر ہے صلی اللہ، کہ آج رات اساں جنگل وچ گزارنی ہے، تساں ایتھے رہنا نہیں۔ اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی کتابیں، ہر درندے نے اپنے بچے کو اپنے منہ میں اٹھایا ہوا تھا، جنگل خالی کر گئے تھے۔ یہ تو غلاموں کا حال ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ بات کو سمجھیں اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے غلام بنایا ہے۔ آپ کو پتا ہے بحیرہ راہب، اور نبی علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال ہے۔ کتنی ہے؟ عمر شریف 12 سال ہے۔ جب چچا کے ساتھ گئے نا تو راہب نے دیکھا تو فوراً اپنے چرچ سے گرجے سے باہر آیا، آگے دیکھ کے تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے لا واللہ، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ابو طالب کیا کہنے لگے؟ ھذا ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اب جب دیکھا نا تو اس نے کھانے کی دعوت کی، سب کو بلایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سیرت کی کتابوں میں روایتیں ہیں، فرمایا ایک تو آپ کو اونٹوں کے ساتھ بھیج دیا چرواہا بنا کے کہ اونٹوں کو چرائیں، اور ایک روایت ہے کہ سامان کے پاس چھوڑا، جب کھانا تیار ہو گیا تو اس نے بلایا، سارے چلے گئے، رسول اللہ نہیں گئے صلی اللہ۔ اس نے دیکھا، انہوں نے کہا جنہ باتیں کھانا بنائے سی وہ تیار نہیں، تو انہوں میں ککن ٹکر دینا ہے، سمجھ آئی نا؟ بلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ یہ جو عرب تھے نا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے پہلے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے جتنے سائے کی جگہ تھی ساری مان لی انہوں نے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا، گرمیوں کے دن تھے، بحیرہ وہ دیکھ رہا تھا راہب، اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، آ رہے ہیں، بادل نے سایہ کیا ہوا ہے یوں، آپ چل رہے ہیں، بادل کا سایہ کیسے ہے؟ یوں، جہاں جہاں چل رہے ہیں آپ پر کیا ہے؟ سایہ۔ کیا ہے؟ سایہ ہے۔ بحیرہ کہتا ہے انظرو، اور دیکھو وہ جدھر جدھر سے آ رہے ہیں بادل نے کیا کیا ہوا ہے؟ سایہ۔ اب جب آ کے دیکھا کہ درخت کے نیچے تو جگہ ہی کوئی نہیں، تو اب درخت کے سائے کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ جہاں نبی علیہ السلام بیٹھے، مالا علیہ فیء شجرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح حدیث کے لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، فرمایا آپ جہاں بیٹھے درخت گھوم کے اسی طرف اس نے سایہ کر دیا۔ آپ نبی علیہ السلام کو معمولی سمجھتے ہیں؟ جادو ہو جائے گا؟ اس نے کہا دیکھو مالا علیہ فیء شجرہ، آپ کی ذات پر درخت نے کیا کیا ہے؟ کیوں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ درختوں کے بھی نبی، پہاڑوں کے بھی نبی، ذرے ذرے کے نبی، جنوں کے نبی، پرندوں کے نبی، درندوں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، کائنات کے نبی، پہلوں کے نبی، آخر والوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی۔ آپ کی ہستی کو تو سمجھے، آپ کے مقام کو تو سمجھے۔ دن قیامت کے نبی، میرا ایک بہت بڑا ایم پی ہے، مشہدی پیر ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہیں، مجھے کہنے لگا جی نبی علیہ السلام کی نبوت جو ہے نا وہ تو جناب قیامت دیاں کندھاں تک ہے۔ میں کہا ساڈے کو پوچھ پیرا تینوں کی پتا ہوئے؟ کہنے لگا کی مطلب؟ اور میں کہا اصل قیامت شروع ہی قیامت تو بعد ہونا ہے، اصل قیامت شروع ہی قیامت تو بعد ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزاں کہا کہ اے للو اے للو، آپ نے فرمایا نہیں اللہ میں سفارش دا حق اور رکھنا چاہنا۔ کی رکھنا چاہنا؟ سفارش دا حق، سفارش۔ اور میں کہا پیر جی اصل قیامت شروع ہی ادو ہونا ہے جدو ساڈے جے گناہگاراں واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا میری امت میری امت میری امت۔ جنہ دے درود ایک باری پڑھیے میرے یا گناہگار پڑھے تو او دے تے اللہ دیاں 10 رحمتاں وسن۔ کنیاں وسن؟ تے اللہ دی رحمت ہے کڈی؟ اے پتہ ہے جی ان رحمتی واسعت کل شیء، اللہ کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات کو گھیر لیتی ہے، اور جس پر 10 نازل ہو جائیں، جس نبی پر درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہو جائیں، اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ یارو کیا بات کر دی ہے آپ نے، جادو اور نبی علیہ السلام پر مولوی حدیث ہو کے نہیں سمجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مضمون ختم ہونے والا نہیں ہے، غصہ بھی مجھے چڑھ گیا ہے تو